الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ معزز ناظرین کرام، آج 7ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نصارہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو انتہائی نرم ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ نجاشی کے سامنے جب صحابہ کرام نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی تھی تو اس وقت نجاشی اور اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر وہ رونے لگے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو، جو چیز اللہ نے تم پر حلال کر دی ہے اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس آیت کے متعلق مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جب سنا کہ پہلے کے زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کچھ ایسے نیک لوگ تھے جو پورا گھر بار چھوڑ کر اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے، تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ ہم بھی ایسا کریں۔ تو صحابہ کرام نے بھی ایسا کرنا چاہا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور جو چیز اپنے حلال تھی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی اس کو اپنے اوپر حرام قرار مت دو، بلکہ حلال و حرام کرنا یہ تو سب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کرتا ہے، تم اپنے اوپر بلا وجہ کیوں ظلم کرتے ہو اس طرح کر کے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حرام کی 3 قسمیں ہیں، ایک تحریم اعتقادی ہے، ایک تحریم قولی ہے، ایک تحریم فعلی ہے یا عملی کہہ لیجیے، کہ عقیدہ اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی یہ نہیں سمجھنا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی یہ نہیں کرنا ہے، اور قول کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ نہیں کہنا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہمیں اسے ہر اعتبار سے حلال ماننا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، قول کے اعتبار سے بھی، اور فعل اور عمل کے اعتبار سے بھی ماننا ہے۔ جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس میں بھی یہی چیز ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قسم کے متعلق، قسم کے احکام اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی قسم ہوتی ہے، ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، ایک یمین منعقدہ ہے۔ یمین لغو ہے یہ ہے کہ انجانے میں کسی نے قسم کھا لی، اور جیسے باتوں باتوں میں ہمارے یہاں رواج ہے لوگ قسم کھاتے ہیں، اس طرح قسم کھا لی، اور فرمایا اللہ رب العزت اس پر تو یہ لغو قسم ہے، اس پر کوئی نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اور ایک ہے جھوٹی قسم، کہ ہم کو معلوم ہے کہ فلاں کام نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو گیا، میں جان بوجھ کر جھوٹ بولوں اور اس پر قسم بھی کھاؤں، کہ یہ یمین غموس ہے، اس پر آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور ایک یمین منعقدہ ہے کہ آدمی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی قسم کھا لے، مثال کے طور پر یہ کہا کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، فلاں کام ہو جائے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اور اگر ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کو نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، اس پر قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور متوسط درجے کا پھر دوسری چیز یہ بتا فرمائی کہ ان کو پہننے کے لیے کچھ دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ کام نہ ہو پائے، نہ کھلا سکو، نہ پہنا سکو، اور نہ ایک غلام آزاد کر سکو، تو پھر اللہ نے فرمایا 3 دن کا مسلسل روزہ رکھنا ہے، مسلسل روزہ رکھنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں۔ یہ ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے شراب کی، جوئے کی، اور جو تیر سے جو فال نکالے جاتے تھے اس کی حرمت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس میں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ واقعہ بیان فرمایا، کیسے ان کی پیدائش ہوئی اور کیا کیا معاملہ ہوا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حواریین جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے مائدہ نازل فرمائے، ایسا دسترخوان جو کھانوں سے سجا ہوا ہو، ایسا دسترخوان ہمارے لیے نازل فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم آپ کی دعا قبول کریں گے اور اتار دیں گے، لیکن اگر یہ لوگ نافرمانی کریں گے تو میں سخت عذاب دوں گا۔ آگے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انعام شروع ہوتی ہے، چونکہ اس میں انعام کے معنی چوپائے کے آتے ہیں، اس میں آگے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، کون سے کھانا جائز ہے کون سے ناجائز ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 توحید کو بیان فرمایا، نمبر 2 رسالت کو بیان فرمایا، نمبر 3 بعث بعد الموت یعنی قیامت کے احوال کو بیان فرمایا۔ ان 3 چیزوں کو اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ توحید تو شروع ہی جہاں قرآن اس صورت کی جو پہلی آیت ہے وہیں سے توحید کو بیان فرمایا۔
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ یہ پوری توحید اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، اسی نے پورا واقعہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، توحید کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسالت کو بیان فرمایا۔ اس کے اندر تقریباً 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ موجود ہے، جو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس میں بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت داود علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اس کے بعد حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط۔ یہ 18 نبیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، اور اس کے بعد یہی چیز فرمائی ہے کہ ہم نے ان کو کیوں دیا تھا، ہم نے ان کو حکمت دے کر بھیجی، نبوت دے کر بھیجی، اور اس لیے بھیجا تاکہ یہ ہدایت لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں اور ایمان کی دعوت دیں۔ سارے نبیوں کی دعوت جو ہے اس کا پورا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف سب بلاتے تھے، اللہ کی طرف سب کو لاتے تھے، صراط مستقیم کی راہ پر لاتے، صراط مستقیم پر چلنے والا بناتے تھے، اور ایمان کی دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی بات کرو، بتوں کی بات مت کرو، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر پوری صورت میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ جیسا کوئی قادر نہیں ہے جو ہے وہ گٹلیوں سے پھلوں کو نکالتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر سورج کو اور چاند کو بنایا اور ستاروں کو بنایا، اور پوری قدرت اللہ نے بیان فرمایا، آسمان سے بارش نازل کیا، زمین سے نباتات کو، اور پوری اللہ رب العزت نے پوری قدرت اپنی بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کو بیان فرمایا۔ قیامت کے متعلق بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت دن کو جمع کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول الذين اشركوا، اس طرح کی آیتیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، جب یہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو یہ دعا کریں گے کہ ہم کاش کہ ہم لوٹ جائیں اور ہم آپ کو جھٹلائیں گے نہیں، نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، جس کو ہم بعد الموت کہتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم چیز بیان فرمائی جو آج کل کے فی زماننا، ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم کسی کے معبود کو، کسی بھی مذہب کے پیروکار، کسی بھی مذہب کے ماننے والے، کسی کے بھی معبودان کو آپ کو گالی نہیں دینا ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں کہنا ہے، ان کی برائی نہیں بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کی برائی بیان کریں گے تو وہ جواب میں آپ اللہ رب العزت کو گالی دیں گے، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے تو پھر اس کے جواب میں وہ دوسرا گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ یہی ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کسی کے بھی معبود کو گالی مت دیجیے۔ اب آج کل کے جو بعض ہمارے نان مسلم حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ایسا لکھا ہے کہ اور فلاں لکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہمیں کسی کے بھی معبودان کو گالی نہیں دینا ہے۔